آرمی میں آنے کے لیے ایز کمیشنڈ آفیسر 3 میجر اسٹریمز ہیں، جس کو 3 رستے بھی کہا جا سکتا ہے. ایک کو ہم ریگولر کمیشن کہتے ہیں، جس کا بانڈیڈ پیریڈ 13 ایئرز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جب اس میں آ جائے گا تو اس کو منیمم 13 ایئرز کے لیے آرمی میں سرو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو دوسرا رستہ ہے وہ ہے شارٹ سروس ریگولر کمیشن، اور جو تیسری اسٹریم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن. جو ریگولر کمیشن ہے اس میں جو کورسز ہیں، اس میں PMA لانگ کورس ہے، ٹیکنیکل کیڈٹ کورس ہے، اس میں آرمی میڈیکل کالج میں جو MCs آتے ہیں ان کے لیے کورس ہے، اور فیمیل اسٹریم میں اس میں بچیوں کے لیے آرم فورسز نرسنگ سروسز کا کورس ہے. جو ہماری شارٹ سروس ریگولر کمیشن کی اسٹریم ہے بشرا، اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے یہ اسٹریم صرف میڈیکل کے لیے ہے، اور اس کے اندر ہمارے میل اینڈ فیمیل GDMOs مینس جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسرس، جس میں میل فیمیل آ سکتے ہیں، ڈینٹسٹ آ سکتی ہیں، اور بہت زیادہ اسپیشلسٹ ہیں جن کے بارے میں آگے جا کے ہم بات کریں گے، وہ بھی اسٹریم میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی جو ہماری 3rd اسٹریم ہے وہ ہے ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن. اس کا بانڈیڈ پیریڈ بھی 5 ایئرس ہے. یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. اس کے اندر ورائٹی آف ڈسپلنس ہیں، جس میں ہمارے جو لسنرس ہیں، جو ہمارے ینگ بچے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، وہ جو سن رہے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آفٹر ریسیونگ دیئر انسٹرکشنز فرام دی GHQ، اس کے اندر اور ISSB سے جو ہم ان کو لیٹرز بھیجتے ہیں، اس کے اندر ان کو جو انسٹرکشنز ملتی ہیں، اس کے اندر بڑے کلیئرلی ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے رپورٹنگ ٹائم آپ کا 11 بجے کا ہوتا ہے. سو ونس دے ریچ ایٹ دی گیٹ آف ISSB ایٹ 1100 hours، وہاں پہ ان کو ISSB کا اسٹاف ویلکم کرتا ہے. یہاں سے آگے میں کوئکلی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم فریم میں کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اس سے گزرنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل، جیسے ہی ان کو ویلکم کیا، دوز کینڈیڈیٹس اور کالڈ ان کو جو ہے ان کی ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے کوئکلی. اس کے بعد ان تمام کینڈیڈیٹس جن کے ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، ان کو چیسٹ نمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ ایک BMI بھی ہم کرتے ہیں، ان کا باڈی میس انڈیکس، جس میں ہائٹ ویٹ وغیرہ لے کے اور بیسک اسینشلز پورے کر کے ان کو ان کے رومز الاٹ کر دیے جاتے ہیں. ناؤ ونس دس از ڈن، چیسٹ نمبر ان کو الاٹ ہو گئے تو ہم ان کو ان کے رومز میں اسپیسیفکلی بھیج دیتے ہیں، جہاں پہ جا کے دے جسٹ گیٹ دیم سیلف فریشن اپ، اور وہاں پہ وہ ایک اپنا لنچ کنزیوم کرتے ہیں. آفٹر ہیونگ ڈن ود دی لنچ، ہم ان کو دوبارہ سے سینٹرلی بلاتے ہیں ایک ہال میں، آڈیٹوریم میں، جہاں پہ ان کی ایک سینٹرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. وہاں پہ کچھ فارمز دیے جاتے ہیں جن کو انہوں نے انیشلی فل کرنا ہوتا ہے، جو کہ ان کے اپنے پرسنل ڈیٹیل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کے لیے آلریڈی ان کو وہاں پہ موجود سٹاف بھی جو ہے ان کو ریکوزٹلی گائیڈ بھی کرتا ہے اور ان کو بتاتا بھی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کس طرح ان فارمز کو فل کرنا ہے. ونس دوز فارمز آر فلڈ، یہ ایکٹیویٹی کافی ٹائم کی ہوتی ہے، اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2.5 hours. تو اس کو وہ فل کرتے ہیں. جب وہ فل ہو جاتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از ون لاسٹ ایکٹیویٹی جو اس ہال کے اندر ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور وہ ہے دی کینڈیڈیٹس آر سپوز ٹو رائٹ این انالیٹیکل ایسے. اب وہ انالیٹیکل ایسے جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی آف 30 minutes ایکٹیویٹی، جو کہ 300 to 400 words پہ ہوتا ہے. اس میں بھی میں جو کینڈیڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جسٹ ٹو گیو دیم اے گائیڈنس، کہ یہ جو ایسے ہوتا ہے اٹ پرٹینس ٹو ٹاپکس وچ مائٹ بی آف کرنٹ، ڈومیسٹک، انٹرنیشنل، ریجنل، ہمارے ہسٹوریکل جو نیشنل آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں، اس کے اوپر وہ بچوں کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو پین ڈاؤن دیئر تھاٹس آن دی پیپر، تاکہ اس کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہاؤ مچ کمپریہنشن اور ان کا نالج، بیک گراؤنڈ نالج کتنا ہے. اچھا، اب جب آپ بات کر رہے تھے نا تو مجھے فوری طور پر یہ خیال ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ان انگلش. یہ انگلش ایسے ہوتا ہے، اور پرائمریلی یہاں پہ بھی ہم اپنے اسپائرنگ کینڈیڈیٹس جو ہم اپلائی کرتے ہیں ISSB میں، جہاں پہ یہ بات چیت ہوتی ہے کہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز انگلش میں، ISSB از گوئنگ ٹو کنڈکٹ میکسیمم ٹیسٹ ان انگلش. اب انگلش میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے، بٹ آن دی ادر سائڈ ہماری آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. اپارٹ فرام اپلائنگ ان ISSB، آپ نے کسی بھی اسٹریم میں اپلائی کرنا ہے، ویدر یو گو ان اینی کائنڈ آف پروفیشنل اسٹریم، آپ کسی بھی پروفیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اپنے تمام کے تمام سبجیکٹس کو، یا جو بھی تھیسس کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی بات چیت کرنی ہے، پریزنٹیشنز دینی ہے، وہ بھی آپ کی انگلش میں ہوتی ہیں. سو سیم وے ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ آتا ہے، ہی شوڈ ہیو بیسک نالج، جہاں پہ وہ اپنا جو بھی اس کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہے اس کو پین ڈاؤن کر سکے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے بتا سکے. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ گرامیٹیکلی ہی شوڈ بی کریکٹ، ہی شوڈ بی ویری لاجیکل، کچھ اتنا ضرور کرے کہ کوئی وائبل سولوشن دے سکے. تو ہی ہیز ٹو رائٹ ڈاؤن، اور وہ تبھی آ سکتا ہے
جب اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس نے بیک گراؤنڈ نالج لیا ہوا ہے اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ونس ہی از انٹو ہز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ وہاں سے ہی وہ ڈیولپ کرتا ہے. صحیح. بلکہ سر واپس میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے پاس سلیکشن پروسیجر میں اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے www.joinpakarmy.gov.pk اس کے اوپر جب وہ رجسٹر کرتا ہے اس کو ایک رول نمبر سلپ ایشو ہوتی ہے. اس رول نمبر سلپ کے ساتھ جو اس نے اپنا سلیکٹڈ ASNRC ہے وہاں پہ جا کے ایک آن لائن ایگزام کے اندر اپیئر آن ہوتا ہے. وہ بڑا سمپل سا اس کا فارمیٹ ہے. اس کے اندر اس کو وربل اینڈ نان وربل ٹیسٹ ہوتا ہے جو MCQ بیسڈ ہوتا ہے اینڈ فالوڈ بائی ایکڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک کوئک میڈیکل ہوتا ہے اور فزیکل ہوتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے اس میں ہر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کیا جاتا ہے. جب وہ یہ 4 چیزیں پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے. یہ فارم بہت امپورٹنٹ ہے. یہی فارم جو ہے وہ ISSB میں بھی جاتا ہے. اس فارم کے اندر کینڈیڈیٹ نے اپنا تمام بایو ڈیٹا لکھنا ہے, اپنے پیرنٹس کی سبلنگس کی ڈیٹیل لکھنی ہے, اپنی ہابیز, انٹرسٹ, اپنی ISSB کی جو تھوڑا سا مائک سے اور قریب ہو جائیں تو ہمارے سننے والوں کو زیادہ اچھی آواز آئے گی. آرمی میں شمولیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات جانیے ہم سے. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں آرم فورسز آف پاکستان کا حصہ تو ISSB سے متعلق آپ کے ہر سوال کا جواب جانیے. میرا نام کمپنی سینئر انڈر افسر محمد عدنان ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے. میرے والد شہید حوالدار محمد نوید جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 2016 میں لائن آف کنٹرول پر اپنی جان ملک کے دفاع کے لیے قربان کی. اس وقت میری عمر 13 سال تھی اور میں نے تہیہ کیا کہ میں بھی پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر کے اپنے ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کروں گا. الحمدللہ آج میں 150 لانگ کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں. ہمارے ملک کے بہت سے جوانوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. میں ان کے بچوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں اور ملک کی بہتری اور اس کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں. میرا قبائلی نوجوان کو یہ پیغام ہے کہ آگے بڑھے, محنت کرے اور پاکستان آرمی میں شامل ہو کر پاکستان کی خدمت کرے اور دفاع وطن میں اپنا اہم کردار ادا کرے. میرا نام بٹالین کوارٹر ماسٹر سارجنٹ محمد اسود ہے. میں کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہوں. میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ ہیں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کوئٹہ بلوچستان سے ہی حاصل کی. ملٹری کالج سوئی سے 5 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری سلیکشن 150 PMA لانگ کورس میں ہوئی اور آج 2 سال بعد میں یہاں سے کامیابی سے پاس آؤٹ ہو رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے اور بہت فخر ہے کہ میں اپنے کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں. میرا پاکستان کے دور دراز علاقوں خصوصاً بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیے آگے بڑھے اور ملک کی دفاع میں اپنا کردار ادا کریں. میرا نام سبطین عباس ہے اور میرا تعلق نگر گلگت بلتستان سے ہے. میرے والد صاحب کا نام ابرار حسین اور وہ ایز اے صوبیدار پاک فوج سے ریٹائرڈ ہے. اپنی میٹریکولیشن اور FSC ملٹری کالج سوئی بلوچستان سے حاصل کی ہے. 5 سال کی تعلیم اور تربیت کے بعد 150 PMA لانگ کورس میں ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا. اپنے 2 سال کی انتھک محنت, لگن اور مشکل ترین ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اپنی تربیت مکمل کر لی ہے اور اپنی ٹریننگ مکمل کرنے پر مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے. اس ٹریننگ کے پیچھے میرے والدین, میرے اساتذہ اور میری کالج کی محنت ہے. میرا پاکستان کی نوجوان نسل اسپیشلی دور دراز کے علاقوں کے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ محنت اور ہمت نہ چھوڑیں. اللہ آپ کے لیے خود راستے بنائے گا. I'm Battalion Senior Under Officer Abdullah Afzal, 150th PMA Long Course. I hail from Sialkot and studied from Military College Jhelum. Since I have been awarded with the Sword of Honor for being the best gentleman cadet of my course, I stand here today due to the blessings of Almighty Allah, prayers of my parents, the able guidance of my instructors, and the unwavering support of my fellow comrades. Every moment spent at the academy is of value and significance to me. It has not only transformed me as a person, but has also given me the true sense of purpose in life. I'm Battalion Senior Under Officer Babar Amanullah Khan from 150th PMA Long Course. Today is a memorable day in my life since I have been awarded with the President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. Today I stand here due to the countless blessings of Almighty Allah, prayers of my parents, able guidance of my instructors, and the unwavering support of my fellow comrades. Every moment in the academy is of immense importance and great significance to me. It has given me a purpose in life, which is to serve my nation to the best of my abilities. I am Course Junior Under Officer Muhammad Umar Shiraz from Technical Graduate Course 36. I hail from Haripur. Today marks a very important milestone in my life as I earned commission into Pakistan Army and have been honored with the Chief of Army Staff cane for being the overall best cadet of my course. After 1 year of intense and challenging training at Pakistan Military Academy, I now am fully equipped to take on future challenges with utmost determination and drive. I stand here today
Due to the blessings of Allah Almighty, prayers of my parents, and the continuous guidance of my instructors, today I vow to keep working hard and serve my country with pride. I, friendly country senior under officer Kshitij from Nepal, have undergone training with 150th PMA long course at Pakistan Military Academy. Today, I have been awarded with the Chairman Joint Chief of Staff Committee's Overseas Gold Medal for being the best cadet among the friendly country cadets. It is a great honor for me to receive this award and represent my country in Pakistan. After spending 2 years, I can surely say that it is through the exceptional training and grooming I received in Pakistan Military Academy that I stand here to receive this award. Pakistan is and will always be my second home, and I shall represent myself as an ambassador of Pakistan in my country. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. I am a friendly country cadet mine from Palestine. I have completed my 2 years training at PMA with 150 long course. By the grace of Almighty Allah and the effort of my instructors, I have learned a lot, and I will carry these teachings with me in my professional life. After completing my 2 years training at PMA, I will be ambassador of Pakistan in my country. Pakistan, Palestine, Dosti Zindabad, long life Pakistan, Palestine friendship. I am Course Under Officer Pakiza from Lady Cadet Course 24. It is a matter of great pride for me that I have been awarded Commandant's Cane for being the overall best lady cadet of my course. I am very grateful to my parents, friends and instructors at Pakistan Military Academy for their constant support and guidance. Training at Pakistan Military Academy has equipped us with the means to strengthen our physical, mental and intellectual faculties. Inshallah, I shall continue to work with the same zeal and enthusiasm, and I would endeavor to be a role model for young women who are aspiring to serve the nation with pride and dignity. I am Course Junior Under Officer Suleiman Bangaj from 69th Integrated Course. Alhamdulillah, today I have been awarded with Commandant's Cane for being the overall best cadet of my course. While the training was tough, it nurtured in me the creed and values of character, comradeship and dedication. Pakistan Military Academy plays a critical role in ensuring the safety and security of our country by training the future leaders of Pakistan Army. I am grateful for the training and support imparted to me by the esteemed faculty, and I shall strive to uphold its values and excellence. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. अब देखिए ना, पर्सनैलिटी एक बड़ा वो ब्रॉड टर्म है. अगर इसको हम बड़ा सिंपल तरीके से समझें कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी वो है कि एक बच्चा वो सोचता कैसे है, वो उसको रिएक्ट कैसे करता है, वो लोगों के साथ मिलता जुलता कैसे है, यानी उसकी सोशल स्किल्स क्या है, उसकी इमोशनल एबिलिटीज क्या है, इमोशनल उसका बैलेंस क्या है, और फिर उसके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स हैं कि नहीं. तो ये चीजें देखने के लिए हमने पूरा सिस्टम इस तरह स्ट्रक्चर हुआ है हमारा. सही. इसके इफ यू अलाउ मी अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू एड्रेस हियर, जो बच्चे आईएसएसबी पास कर लेते हैं तो उनके लिए एक तीसरा मरहला है. चूंकि हमने शुरू में कहा कि 3 हिस्से हैं ब्रॉडली. आईएसएसबी पास करने के बाद हम उनका रिजल्ट भेज देते हैं रिस्पेक्टिव सर्विसेज पर्सनल ब्रांचेस को. वो वहां से बच्चा मेडिकल करवाता है, जो कि बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा डिटेल मेडिकल होता है. मेडिकल के बाद फिर उनका फाइनल मेरिट बनता है. चूंकि हो सकता है आईएसएसबी में बच्चों की रिकमेंडेशन ज्यादा हुई हों और जो एकेडमी में जाना है वो बच्चे कम तादाद में जाएंगे, तो वो फिर जो टॉप के लड़के होते हैं मेरिट में जो आते हैं, दे गो टू द रिस्पेक्टिव एकेडमी. तो ये पूरा जी वो स्पेक्ट्रम है ऑफ सिलेक्शन. थैंक यू. पाकिस्तान आर्मी इस वक्त विद इन द कंट्री टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रही है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से लड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंग है, दैट इज मीडिया वॉरफेयर, जो कि बिगर पिक्चर में साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है. और इसका फोकस होता है फॉल्स नैरेटिव बिल्डिंग पर. बिल्कुल ऐसे. और ये इट्स नॉट विदाउट प्रूफ. एक यूरोपियन डिसइंफो लैब, एक एनजीओ है ब्रुसेल्स बेस्ड, उसने ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रूव किया कि इंडिया 265 प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के खिलाफ ओवर अ डेकेड एक नैरेटिव की जंग लड़ रहा था. और ये इनका मकसद होता था कि सिविल मिलिट्री डिस्कॉर्ड को हाईलाइट करें, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट है उसको नेगेटिव तरीके से हाईलाइट किया जाए, और रेडिकलाइजेशन एज ए टेररिस्ट स्टेट उसको डिक्लेयर किया जाए. और ये नैरेटिव बिल्डिंग तभी होती थी जब इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान के लिए कोई इंपॉर्टेंट फैसला होना होता था. तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो लोग हैं, जो हमारी आवाम है, वो अपने आप को मीडिया लिटरेट बनाएं, वो इस बात का शऊर हासिल करें कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी झूठी है, और इट्स देयर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसी भी खबर को अनवेरीफाइड एक्सेप्ट ना करें, एब्जॉर्ब ना करें. वेरी इंपॉर्टेंट.
ضد کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور یہ کہ میں بری بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا اللہ میرا حامی و ناصر ہو آمین خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں یہ اعزازات عطا کیے جائیں گے۔ اعزازی شمشیر، یہ اعزاز 150ویں پی ایم اے لانگ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ صدارتی طلائی تمغہ، یہ اعزاز 150ویں پی ایم اے لانگ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے دوئم آنے والے کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل، یہ اعزاز 150ویں پی ایم اے لانگ کورس میں دوست ممالک کے بہترین کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی اعزازی چھڑی، یہ اعزاز 36ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹ کو عطا کیا جائے گا۔ کمانڈانٹ کی اعزازی چھڑی، یہ اعزاز 69ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 24ویں لیڈی کیڈٹ کورس میں مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کیڈٹس کو عطا کیا جائے گا۔
Ladies and gentlemen, now the reviewing dignitary of today's parade, General Sahir Shamshad Mirza, Nishane-e-Imtiaz Military, will give away the awards to the best cadets. From 150 PMA long course, Sword of Honor is awarded to Battalion Senior Under Officer Abdullah Afzal. From 150 PMA long course, President's Gold Medal goes to Academy Senior Under Officer Babar Amanullah Khan. From 150 PMA long course, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee Overseas Gold Medal is awarded to Friendly Countries Senior Under Officer Kshitij Gurung from Nepal. Sponsor. Thank you, sir. Sponsor. From 36th Technical Graduate Course, Chief of Army Staff Kane goes to Course Junior Under Officer Muhammad Umar Shiraz. Coming, sir. Coming, sir. From 69th Integrated Course, Commandant's Cane is awarded to Course Junior Under Officer Muhammad Suleiman. Sponsor. From 24th Lady Cadet Course, Commandant's Cane is awarded to Course Under Officer Pakiza Yaqub.
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपके सामने से गुजरने वाला दस्ता परचम पार्टी कहलाता है। ये चाको चौबंद और मुस्तैद नौजवान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मुक़द्दस तरीन रवायात के अलंबरदार हैं। इनमें सबसे आगे कौमी अलम है जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को सन 1961 में अता किया गया। इनके साथ पीएमए निशान है जो पीएमए की चारों बटालियंस का मुश्तरका इफ्तिखार है। वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही। ये तेरा यकीने मुहक्कम, तेरी हिम्मतों की जान है, तेरे बाजुओं की कुव्वत, तेरे अज़्म का निशान है। तू ही राही, तू ही मंजिल, तू ही मीरे कारवां है। ये ज़मीं तेरी ज़मीं है, ये जहां तेरा जहां है। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ऐ अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा।
معزز حاضرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بینڈ قومی ترانے کی دھن بجائے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ وردی میں ملبوس حضرات قومی پرچم کو سلیوٹ کریں اور پریڈ کو نیچے فنگ کا حکم دیے جانے تک کھڑے رہیں۔ باوقار سر بلند، ہم نگہبان، ہم پاسبان، ہم ہمالیہ میں کوہ گراں، ہم بحر تلاطم کے شناور، ہم کوہستانوں میں سینہ سپر، ہم صبح دم تازہ اور تاریکیوں میں مستعد، ہم سندھ، ہم بلوچستان، ہم خیبر پختونخوا، ہم گلگت بلتستان، ہم پنجاب، کشمیر بھی ہم شہیدوں کے وارث، ہم وفاق کی پہچان، ہم ہیں پاکستان۔ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ بلیو ان آرم فورسز، اپنی آرم فورسز کے اندر کے اوپر اعتماد، جس طرح 6 ستمبر کے ٹائم پہ تھا آپ کا، اسی جذبے کے ساتھ ابھی بھی اپنی قوم، پوری قوم پاکستان آرمی کے اوپر ان پر بھروسہ رکھیں، اور پاکستان آرمی ہمیشہ آپ کا سر فخر سے بلند کرے گی، کبھی بھی آپ کی بے شک آپ کو آپ کی آنکھیں کبھی جھکنے نہیں دے گی، آپ کا ہمیشہ سر فخر سے بلند ہی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آرمی اس کو پائے تکمیل تک ہمیشہ پہنچے۔ خوبصورت بات کی جی۔